ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی اتنی تعداد میں فرشتے اوپر گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ پھر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور تجھ سے دعا مانگنے میں، سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کیا۔ گویا ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں، اے میرے رب، ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ذکر کی، قرآن کی، اللہ کی یاد کی یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ قرآن ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی سنتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کر سننا اور پڑھنا اور سمجھنا اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ بہت مبارک کتاب ہے، لیکن قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی سمجھ ہو۔ لہٰذا آج کی یہ مجلس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی ایک بڑی سورت، سورۃ البقرہ کی ایک سمجھ کی کوشش ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت آسان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ لہٰذا زندگی بھر اس کو تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں، اس بندے کے ہاتھ میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کا پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث سکینت ہے، باعث شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایک ایک کا ذکر وہاں ہوتا ہے کہ کون کون اللہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہوا۔ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہمارے جسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بھی رنج ہیں، غم ہیں، ہم ہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، نفاق ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ بات ہے، کوئی غم ہے، ایسا دکھ ہے جو نکالے نہیں نکلتا، جس کی دنیا میں کوئی اور دوا نہیں، قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ قرآن ہیل کرتا ہے ہر طرح کی بیماریوں سے، اور قرآن کا سیکھنا ہر چیز سے بہتر ہے۔ قرآن کا سمجھنا جہاد سے افضل عمل ہے۔ دنیا اور آخرت کے فائدے اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مذکور کرنے سے بہتر، اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مرکوز کرنے سے بہتر، یعنی اس پر فوکس کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نجات دیتی ہے، جو انسان کے لیے کامیابیوں کا باعث ہے، وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے۔ لہٰذا اس کا غور و فکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اور مجلس کے آداب میں پہلی چیز قرآن کو خاموشی سے سننا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی، یعنی اس سے قرآن مجید کی مکمل سورتوں کی ابتدا ہوئی۔ نماز کی ابتدا میں بھی یہی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآنی مصاحف میں سب سے پہلے اسی کو لکھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، یعنی یہ سورت ایک مکمل دم بھی ہے۔ کسی بھی بیماری اور کسی بھی تکلیف میں اگر صرف اس کو بھی پڑھ کے دم کر دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے۔ سورت فاتحہ بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز یعنی سورت فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، یعنی اس سورت کو پڑھنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ پہلے سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں دعاؤں میں سے اور پھر اس کے بعد باقی دعائیں مانگتے ہیں تو جو دعا اس کے اندر ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور جو دعائیں اس کے بعد آپ مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔
جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے. اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. گویا اگر آپ دل سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور ہر کام میں رہنمائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے، یہ شفا دینے والی سورت ہے. قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے تعوذ پڑھا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کی پناہ لیتا ہوں، یعنی حفاظت طلب کرتا ہوں اللہ کی. کس سے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی ابدی سب سے بڑا دشمن ہے. ہم انسانوں میں یا لوگوں میں دشمن تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہماری ہدایت کے راستے میں، ہماری جنت کے راستے میں، ہمارے اللہ کے قریب ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے تو بھی نہیں چھوڑتا، وسوسے ڈالتا ہے، سمجھنے نہیں دیتا، دھیان بانٹ دیتا ہے. لہذا انسان اللہ سے دعا مانگتے ہوئے قرآن کا آغاز کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کے آغاز میں آیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ادب ہے قرآن پڑھنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے. اللہ کا نام لینا حفاظت کا باعث ہوتا ہے، یعنی صرف قرآن پڑھنے سے پہلے ہی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ غلط کام کے شروع میں اللہ کا نام تھوڑی لیں گے. اسی طرح اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، یعنی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. پھر اسی طرح انسان کو حفاظت ملتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمد یعنی ساری تعریف، یعنی تعریف کا مستحق ہی اللہ ہے. اور ہم کہتے ہیں محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کا وصف بیان کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا. تو الحمد للہ، یہ تعریف اور یہ خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں. اللہ کا لفظ الہ سے ہے. الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے. تو وہ اور کون ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا. اور بسم اللہ میں جب ہم اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اللہ کا نام سب سے پہلے لیتے ہیں تو یہ باقی تمام ناموں کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ لفظ بول دیتے ہیں تو گویا اللہ کے جتنے نام ہیں ہم ان سب کو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں.
الحمدللہ کہنا سب سے افضل شکر بھی ہے۔ سب سے افضل بندے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ہم نے پانی پیا، کھانا کھایا، یا کوئی ہمیں نعمت ملی یا لیکن ایک یہ ہے کہ ایسے ہی دل بھر آیا اور اللہ کی تعریف کر دی، کیونکہ ہر طرف اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے اسی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے سب تعریف بھی اسی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیوں ہے تعریف اس کی؟ اس لیے کہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، خالق کو، مالک کو، مدبر کو، اور عالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کو، جس میں ایک اوپینین کے مطابق عالم سے مراد تمام جاندار مخلوقات ہیں، جیسے حیوانات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ عالم ہے۔ تو وہ سب کو پال رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کی تدبیر وہی کرتا ہے، اور سب کا مالک بھی وہی ہے، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر جو کچھ ہمیں ملا ہے، چاہے ہماری جسمانی ضروریات ہیں، چاہے ہماری روحانی ضروریات ہیں، ہماری جذباتی ضروریات ہیں، وہ سب پوری کرنے والا بھی وہی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہی ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اور پھر رب کا لفظ جب ہم کہتے ہیں کہ اتنی عنایتیں اور شفقتیں اور محبتیں اور نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے، تو پھر اس سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا نام جو یہاں ہمیں بیان فرمایا وہ رب ہے، رب کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ وہی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، وہی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کر رہا ہے، وہی ہے جس کی طرف تم واپس جاؤ گے، اس لیے اس کو نہیں بھولنا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں رحمت عام ہے، اور رحیم میں خاص رحمت جو مومنوں کے لیے قیامت کے دن ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کے ذریعے اس صفت کے ساتھ رحمت فرمائے گا۔ تو اللہ جو محبت کرنے والا ہے، اللہ جو رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہمیں گناہوں کے باوجود بخش دیتا ہے، ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اپنی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور ساری زندگی ہم قصور کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی ہمیں رزق بھی دیتا ہے اور ہمیں باقی ہماری ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین بھی ہے، وہ یقیناً رب ہے، وہ یقیناً مہربان ہے، لیکن وہ مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہ چیز دل میں خوف بھی پیدا کر دیتی ہے کہ آج اگر اس کی رحمتیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، اس کو بھول نہ جائیں، کیونکہ واپس ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اور وہ الدین کہتے ہیں جزا اور سزا کو، یعنی اس دن سارا فیصلہ اسی کا ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کو جزا بھی دے گا اور برے کام کرنے والوں کو سزا بھی دے گا۔ وہ قیامت کے دن کا حقیقی مالک ہے۔ اور جب وہ رب ہے، جب وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو پھر ہمیں اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کرنی چاہیے، اسی کے آگے جھک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس طرح کیا ہے کہ اس کے اندر عبادت کی ایک طلب ہے، اسے کسی نہ کسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی سے والہانہ محبت کرنی ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے۔ یہ جذبات ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، تو وہ ان جذبات کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ اپنے رب ہی کے لیے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے عجز و انکساری، جھک جانا اور محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کے روب سے جھک جانا، کسی کے خوف سے جھک جانا، لیکن عبادت میں خاص طور پر محبت
اور تعظیم کے ساتھ جھکنا، اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اصطلاح میں عبادت ہر وہ عمل ہے، یعنی صرف جھکنا ہی عبادت نہیں، نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو اسمائل کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کسی کو اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کر دیتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کی بیمار پرسی کر لیتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کو کسی رستے کی رہنمائی دے دیتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس میں سب اقوال اور افعال سب کچھ شامل ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی۔ یعنی عبادت صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، عبادت دل کے اعمال کا نام بھی، اللہ سے محبت بھی عبادت ہے، اللہ کا خوف بھی عبادت ہے، اللہ پر توکل بھی عبادت ہے، اللہ سے امید رکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ دل کے اعمال جو ہیں، ایمان بھی عبادت ہے، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، یعنی عبادت کے لائق کوئی اور نہیں۔ اور جب عبادت اس کی کرتے ہیں تو پھر اپنی حاجتیں بھی اس کے آگے رکھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ سے مدد مانگنا اور ایک ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ سے مدد مانگنا ہر حال میں جائز ہے، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا صرف اس وقت جائز ہے جس چیز پر وہ قادر ہو۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں پین ہے اور مجھے ضرورت پڑی تو کہتے اپنا پین دے، میں نے آپ سے کیا کیا؟ مدد مانگی، تو اس طرح جائز ہے۔ لیکن کسی مردے سے مدد مانگنا، کسی غائب سے مدد مانگنا کہ جو ہے بھی نہیں ہمارے پاس اور ہم دور سے پکار رہے ہیں اس کو، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد، اور ہاں بندوں سے بھی اگر کوئی کام ہو اور ان سے بھی مدد چاہیے ہو تو پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے دل مسخر کر دے۔ اسی لیے ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ آسان کر دے، اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دے۔ یعنی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو توکل اللہ پہ ہے، بھروسہ اللہ پہ ہے کہ شفا وہ دے گا۔ یعنی غیر اللہ سے بھی ان چیزوں پر جب ہم مدد لیتے ہیں جن کو وہ کر سکتے ہیں تو بھی ہم یقین اور توکل کیا رکھتے ہیں کہ دراصل اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا ہاتھ، وہ چاہے گا تو ڈاکٹر کی دوا فائدہ دے گی۔ خالی ڈاکٹر کا اپنا علم اور دوا کا نسخہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر عبادت میں حسن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو ہمیں عبادت میں بھی مدد مانگنی عبادت کے لیے، کیونکہ آسان نہیں ہے عبادت کرنا، اور خاص طور پر وہ کہ جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، صرف چھپ کے اللہ کی خاطر کچھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے دعا سکھائی گئی جو ہر نماز کے بعد ہم جو ہی سلام پھیرتے ہیں دعا کرتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس طرح انسان ایک رب کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ دعائیں تو بہت سی ہیں، لیکن وہ مانگ لیتے ہیں جو ہر چیز کے لیے آسانی پیدا کر دیتی، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اہدنا کا ویسے تو مانا ہے کہ ہمیں گائیڈ کر، ہماری رہنمائی کر، لیکن اگر ہم پہلے ہی سیدھے رستے پر ہیں، یعنی اسلام کے رستے پر ہیں، دین کے رستے پر ہیں، پھر کیوں ہم ہر نماز میں اہدنا اہدنا مانگے چلے جاتے؟ تو اس کا معنی ہے زدنا فی الہدایہ، ہمیں ہدایت میں زیادہ کر، ثبتنا علی الہدایہ، ہمیں ہدایت میں ثابت قدمی عطا کر۔ یعنی اگر آپ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں تو مزید استقامت مانگ رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر پھسل نہ جائیں، اور اگر آپ ہدایت پر نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہمیں بعض اوقات خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں بھی رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت رشد جس کا مطلب ہے ہدایت کا علم، کہ اللہ ہمیں اور علم عطا کر اور ہماری رہنمائی کر کہ ہم اچھے اچھے کون سے کام کریں، اور ایک ہے ہدایت توفیق کہ جو علم ہم نے حاصل کر لیا اس پر عمل کی بھی توفیق ہو۔
یعنی پتہ تو ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو پھر اس کے لیے ہم اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دیکھیے کتنی دفعہ ہم رکھتے ہی بھول جاتے ہیں. تو ہدایت چاہیے نا، اللہ ہماری رہنمائی کر، 2 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. یعنی ہر نماز کے بیچ میں جو وقت آتا ہے اس میں جتنے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب میں ہمیں صحیح ڈائریکشن چاہیے. اور اسی طرح ہر 2 رکعتوں کے بیچ میں بھی ہمیں اللہ کی رہنمائی چاہیے. یعنی انسان کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے محروم نہیں ہونا چاہیے، یا اسے مستغنی نہیں ہونا چاہیے، بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا. اور ہاں، صراط مستقیم کی رہنمائی چاہیے ہمیں. صراط کہتے ہیں راستے کو. ہر راستہ صراط نہیں ہوتا عربی میں، اس کے لیے طریق لفظ استعمال ہوتا ہے. طریق راستہ جو عام راستے سڑکیں وڑکیں ہوتی ہیں. صراط ہوتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، وہ راستہ جو وسیع ہو، وہ راستہ جو قریب ہو، وہ راستہ جو متعین ہو، اور یعنی کہ ڈیفینیٹ ہو کہ یہی واقعی منزل تک پہنچائے گا. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کسی راستے پہ چلے جا رہے ہو اپنے من گھڑت دین کے اوپر اور وہ لے جائے کہیں اور. نہیں، وہ راستہ جو جنت تک پہنچائے، وہ راستہ جو اللہ تجھ سے ملا دے. اور چیزیں نہیں چاہیے، کیونکہ راستے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر ادھر ہر وقت لے جانے کو تیار ہے. تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ، اچھے لوگ. یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. غیر المغضوب علیہم، ان پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ، اور حتیٰ کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے یہود تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا. اور پھر ولضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. عام طور پر اس سے نصارہ مراد لیے جاتے ہیں کہ وہ علم کے بغیر. تو جو شخص علم حاصل کر کے جان لے، حق کو پہچان لے اور پھر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جو شخص جانتا ہی نہیں اور صرف عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح کرے اور ہو سکتا ہے غلط کرے. تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کے ساتھ عمل بھی کریں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ علم کے ساتھ عمل پر عمل بھی کریں. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت بہت جینیس اور بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عمل رتی برابر نہیں. اور ان لوگوں کی طرح بھی ہمیں نہیں ہونا کہ جن کے پاس علم ہی نہیں، وہ ویسے اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن عبادت کے طریقے ہی نہیں آتے. ہمارا دین دین علم ہے، ہمارا دین دین عمل ہے. جب تک علم اور عمل جمع نہ ہو اس وقت تک انسان انعام کے مستحق نہیں ہوتا، انعام کے قابل نہیں ہوتا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ دعا بہت جامع دعا ہے. اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین. یاد رکھیے آمین نہ تو قرآن کا حصہ ہے اور نہ ہی سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے. وہ ہر دعا کے بعد کہی جا سکتی ہے، وہ صرف سورۃ فاتحہ کے لیے بھی خاص نہیں. ربنا آتنا والی دعا پڑھیں تو اس کے آخر میں بھی آپ آمین پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا آمین تو گناہگار نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. ہاں پڑھنا بہت افضل ہے. اور اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ، جس کے لیے آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ دعا مانگے بغیر تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اس لیے پہلے الفاتحہ پہ بات ہوئی اور اب ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے جو آگے تفصیل سے آئے گا. سورۃ البقرہ کو پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت اور باطل اس کے آگے ٹھہرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا.
اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ ویرانی، بربادی، اداسی، اور یقیناً وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھتے رہا کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، بے شک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی، ہم اونچا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت جب سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن سورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو، یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کے دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کی سفارش کریں گی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ جب میں ترجمہ پڑھوں تو آپ اپنی کتاب کو دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، ان کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے من مانے مطلب نہ نکالے جائیں اور ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کا پڑھنا باعث اجر ہے۔ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، اور کل 30 ہو گئیں صرف الف لام میم، یعنی وہ حروف پڑھنے پر بھی نیکیاں جنہیں ہم سمجھتے نہیں، تو سوچئے جن کو ہم سمجھ کر پڑھیں ان کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ریب سے مراد وہ شک ہوتا ہے جس میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، یعنی یہ کتاب پڑھتے جائیں شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سارے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ اور ایک قرات یوں بھی ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، چاہے تو آپ پہلے سٹاپ کر لیں اور چاہے تو بعد میں۔ یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہدایت، یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی، لیکن ہم نے اس کو صرف پڑھنے والی کتاب بنا لی، صرف ایک حصہ لیتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے، لیکن ہدایت نہیں لیتے۔ تو آج سے ہم نے کیا نیت کرنی کہ سورۃ البقرہ کیوں پڑھنی ہے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت آئے گی تو باقی فائدے خود بخود ساتھ آئیں گے، شفا اور سفارش اور رحمت اور برکت، یہ سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی، لیکن اصل مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ مجھے یہ سورت ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی، یہ قرآن ہدایت کی غرض سے پڑھنا ہے، لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ تقوی والوں کو ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا لفظ تقوی سے ہے، وقایہ سے، یعنی تقوی اور تقوی وقایہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا، ہٹانا، یعنی بچانا۔ تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ساتھ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ بچاتا ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے فرائض ادا
ادا کرتا ہے اور جو گناہوں سے بچتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو چھپے اور کھلے اللہ سے ڈرتا ہے۔ متقین کی وہ صفات جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی، وحی، جنت، دوزخ، فرشتے، عذاب قبر اور حشر وغیرہ، اور جہنم میں جو آگے مصیبتیں ہیں اور جنت میں جو نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، یہ سب کچھ غیب سے تعلق رکھتے، یعنی ہماری نہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہم اس کا کسی طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متقی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب جو ہے یہی چیز فرق کر دیتی ہے ایک مسلم اور نان مسلم میں، یعنی اور اس ایمان کی بہت بڑی ویلیو، اس کی وجہ سے انجام میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، انسان کے اعمال میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ، اے اللہ کے رسول، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں، جبکہ ہم تو آپ پر براہ راست ایمان لائے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بھلا تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے جبکہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، وہی تمہارے سامنے آسمان سے نازل ہو رہی ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان انہیں موصول ہوگا، یعنی کتاب کی شکل میں، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان بالغیب کی وجہ سے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت قیمتی صفت ہے کہ جب شیطان اسی کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، یہ ایسی من گڑت کہانیاں نہ ہوں، لیکن جب انسان ان سارے وسوسوں کو دور کر کے کہتا ہے آمنت باللہ، اور ایمان میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ضروری ہے کرنا وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور اقامت صلاۃ کا معنی ہے رکوع اور سجود پورا پورا ادا کرنا، تلاوت کرنا، خشوع و خضوع پوری طرح توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یعنی نماز کے ظاہری آداب بھی ملحوظ رکھنا اور باطنی آداب بھی، تب اقامت صلاۃ ہوتی، یعنی نماز کے اوقات کی پابندی، وضو، طہارت کی پابندی، رکوع سجود کی حفاظت، خشوع و خضوع کی حفاظت، اور جو شخص نماز قائم کرے اس کا اللہ کا اس سے کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی جو وقت پر اور صحیح اقامت کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری صفت کیا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور وہ فرض صدقات بھی یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی اور نفلی صدقات بھی ادا کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی خاطر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ صرف مال ہی خرچ نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اور رزق صرف مال کو نہیں کہتے، رزق میں علم بھی آتا ہے، صلاحیتیں بھی آتی ہیں، آپ کے اندر جو سکلز ہیں وہ بھی آتی ہیں، یعنی ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان بالغیب دل کا عمل ہوا، اقامت صلاۃ انسان کے جسم کا عمل، اور پھر انفاق خرچ کرنا اس کے مال میں سے، توحید، ایمان بالغیب، اللہ کا حق، اور پھر انفاق فی سبیل انفاق جو ہے یہ بندوں کا حق ہے، یعنی وہ اللہ کا حق بھی دیتے ہیں، اقامت صلاۃ اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مال میں سے بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ گزر بسر جتنا مال رکھنے میں تم پر کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا افضل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ پر کیا نازل کیا گیا جس کی وضاحت دوسری جگہ ہوتی ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ پر قرآن بھی نازل کیا گیا اور حکمت بھی نازل کی گئی، یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ کو علم عطا کیا گیا جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے،
تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو صحیح احادیث آپ سے ثابت ہیں. اور من قبلک جو آپ سے پہلے ہی نازل ہوا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور باقی صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری، ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے. تو آپ دیکھیے متقی کی زندگی میں کیسے اعتدال ہے کہ وہ زندگی میں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور موت کے بعد کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. اور آخرت کو یہاں پر خاص کیوں کیا گیا؟ یعنی ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن خاص طور پر آخرت کا ذکر کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان ہی اعمال صالح کی درستگی کا ذریعہ ہے. کیونکہ ہمارے سامنے کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کام کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں جو ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. یہ زندگی کام کے لیے ملی ہے، وہ زندگی آرام کی ملی ہے، آرام کے لیے ملی ہے، نعمتوں کے لیے ملی ہے. لیکن وہاں پر انعام کا انحصار کس پر ہے کہ آج ہم یہاں انتھک محنت کریں، خوب کوشش کریں. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، اور پانچویں کے بعد صبح پھر رات میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ ساری جدوجہد بھاگ دوڑ کیوں؟ یہ اپنا آرام اور نیند اور کھانا اور پینا اور ساری دلچسپیاں اور مشغولیات اور مصروفیات چھوڑ کر اس لیے تاکہ کل مرنے کے بعد سکون سے سو سکے قبر کے اندر، اور پھر سکون سے اٹھیں اور پھر اللہ سے جب ملاقات کرے تو وہ راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے انعام سے نوازے. اور پھر یہاں اوپر سارا یؤمنون کی تکرار ہوئی اور یہاں یوقنون کی بات آئی، کیونکہ یقین جو ہے یہ پورے ایمان کو کہتے ہیں، پکے ایمان کو کہتے ہیں. ایسا علم کامل جس میں ذرا سا بھی شک نہ ہو. تو اس پر یقین رکھنا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو. تو ایسا شخص جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ وہ سیدھا رستہ جو ہمیں اللہ نے دکھایا اپنے رسولوں کے ذریعے زندگی گزارنے، یعنی زندگی گزارنے کے اس راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، جس کی وہ دعائیں مانگتے ہیں، جس پہ چلنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو ان کو یہ راستہ مل جاتا ہے، کیونکہ اوپر کہا تھا نا یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ ہدایت کے لیے آئی ہے. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ اخلاق اور یہ صفات اور یہ سوچ ضروری ہے. جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں یہ صفات تو پھر انسان ہدایت کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی ان سے ساری تکلیفیں دور کر دی جائیں گی، ان کے سارے غم دور ہو جائیں گے، سب پریشانیاں رفع ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے. تو یاد رکھیے فرائض پورے کرنے میں ہی فلاح ہے. اگر ہم کسی فرض میں ڈنڈی مار رہے ہیں نا تو پھر فلاح کا راستہ مخدوش ہو رہا ہے. اس کے برعکس دوسرا گروہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر اختیار کرتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے. کافر چھپا دینے والے کو کہتے ہیں، اس کو حق کا پتہ چل گیا ہے لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے. اور انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگاہ کر دینا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ نہیں کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو جو کافر ہوتا ہے، انکار کر دیتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم ایمان لے آئے، آپ کو سننے والے، دیکھنے والے، جاننے والے آپ کی باتوں کا یقین کر لیں. کچھ لوگوں نے یقین کر لیا اور کچھ نہیں مانے، اور جو نہیں مانے بد نصیبی انہی کی ہوئی، کیونکہ پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی. کیونکہ ایمان صرف اللہ کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان
اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ بڑی لیٹ ایج میں ایمان لے آتے ہیں، مرنے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، اب اللہ ہی راز جانتا ہے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کر دی، ایمان کی توفیق دے دی۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حق پہچاننے کے لیے بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن جو شخص دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بن جائے تو پھر اس سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کی آنکھوں، ان کی نگاہوں پر ایسا پردہ ہے جو انہیں حق دیکھنے نہیں دیتا، کانوں پہ ایسا پردہ ہے کہ ان کو حق بات سننی اچھی نہیں لگتی، وہ سن بھی لیں تو دل کے اندر نہیں جاتی، اور پھر ان کے دلوں پر بھی مہر لگ چکی ہے کیونکہ گناہوں نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، لہٰذا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ جس سے بڑے عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہر میں ایمان لاتا ہے اور اندر اس کے کفر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کا ایمان لائے ہیں، جن کے دل یقین نہیں رکھتے، جن کے اندر ایمان نہیں اترا ہوا، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ مکہ میں منافقین نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور خاص طور پر جنگ بدر میں جب عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی تو اس وقت ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا مدینہ میں کہ جو مسلمانوں سے اب اپنی جان مال کی حفاظت چاہتا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے اوپر سے اسلام لے آئے، جن میں سب سے بڑا ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی ایک پوری جماعت تھی۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں پورا یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے کرتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا، اور بعضوں کا دل کسی حد تک مانتا بھی ہے تو عمل اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا وہ۔ تو منافقت دو طرح کی ہوتی، ایک عقیدے کی منافقت کے اندر سے پکا کفر ہے جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور اعتقادی، ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے مان لیتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر سستی ہوتی، غفلت ہوتی، اور ان کا عمل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، یہ عملی منافقت ہوتی۔ اس سے بھی ڈرایا گیا ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو۔ تو غیبت کرنا کیا ہے پھر؟ اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے درپے ہو جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر طرح کے نفاق سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام نہ منافقوں میں شامل ہو۔ تو اعتقادی منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، لیکن جو عملی نفاق کا اختیار کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ عقیدے کا نفاق کفر اکبر ہوتا ہے جو ملت سے باہر نکال دیتا ہے، جس میں رسولوں کی تکذیب، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی تکذیب، رسولوں سے بغض رکھنا، رسول کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، رسول کے دین کے مرتبے کے گرنے پر خوش ہونا یا دین کی کامیابی کو ناپسند کرنا۔ اور عملی نفاق جو کفر اصغر ہوتا ہے انسان کو مسلمان تو رہنے دیتا ہے، ملت سے باہر نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم اور گناہ عظیم ہے، اور اس کی علامات بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، امانت کو نہ سنبھالے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ گوئی کرے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، بدتمیزی پہ اتر آئے، بد اخلاقی پہ اتر آئے، گالیاں دینا شروع کر دے۔ گالی دینا بھی نفاق کی علامت ہے۔ تو اس
اس سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کر. اور منافقین کی اور کیا علامت ہے؟ جیسے نماز میں سستی کر، صدقہ دینا ان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. تو ان ساری ٹریٹس کو جو قرآن میں اور سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں، اور ایک ایک کر کے اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. پھر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کیا کہہ کے؟ زبان سے اسلام کا اظہار کر کے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی اسلام کا اظہار کر کے، تھک تو نہیں گیا بیٹھے بیٹھے اسٹریچ کر لے، کندھے اوپر نیچے کر لیں، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اپنے خون اور مال بچا لیتے ہیں. یعنی دوسروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، ایمان دل میں کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کو کہتے ہیں نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی آخرت میں ان کو اپنے یعنی وہ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن آخرت میں بچنے والے نہیں ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. یہ کون سی بیماری ہے؟ کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، شکوک و شبہات کی بیماری، خواہشات کی بیماری، یعنی کہ خواہشات دل پہ چھائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. یعنی جب دنیا کی محبت کی بیماری دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو بھول کر کام کرتا ہے. تو دنیا کی طرف جھکاؤ جو ہے یہ دراصل دل کی بیماری ہے. یہ سارے فائدے انسان بس دنیا ہی کے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. تو جب کوئی شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ دیتا، اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر لیتا ہے، دین کی طرف سے پیٹ پھیر لیتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے اور صرف دنیا دنیا دنیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو جمع کر دیتا ہے، ان پر اس میں اضافہ کر دیتا ہے. وہ ان پریشانیوں سے نکل ہی نہیں سکتے کہ دین کو سیکھیں یا دین پر عمل کریں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو نہیں پوچھیں گے تم کتنا مال کما کے آئے، کتنا بڑا گھر بنایا تھا، کتنے زیورات تھے تمہارے پاس، تمہارے کلوزٹ میں کتنے جوڑے تھے، کتنی گاڑیاں تھیں. کیا ہم سے یہ دیکھا جائے؟ کیا اس بنا پر ہمیں کوئی عزت اور مرتبہ اور مقام ملے گا؟ جب ہم ان چیزوں کی بنا پر لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں تو یہ معیار نہیں ہے عزت کا. اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا؟ تقویٰ ہے. کہ تم میں سے اللہ سے کون ڈرتا تھا اور اللہ سے ڈر کر اس نے حرام چھوڑا کہ نہیں، حتیٰ کہ شبہ والی چیزیں بھی چھوڑی کہ نہیں. کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر سے شک و شبہ والی چیز بھی چھوڑ دینا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. فساد کب ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے. جب آپ بندوں کے حقوق نہیں دیتے ان کو، مثلا کسی کا میراث میں حصہ سا نہیں دیا، کسی سے مال خریدا نہیں دیا، اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیا، کسی سے کام لیا اور اس کا پیمنٹ نہیں کی، تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. اور بھی اسی طرح جتنے بھی اللہ کی نافرمانی، کسی کے حصے پہ ناحق قبضہ کر لیا، یتیموں کے مال پہ ناحق قبضہ کر لیا، بیواؤں کے مال چھین لیا، اور اسی طرح کے چوری چکاری، دھوکے بازی، جھوٹ فریب، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں کیا کریٹ کرتی ہیں؟ فساد. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل چھوڑ دو، کسی کی غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فساد. گھروں میں لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ساس بہو کی لڑائی کس وجہ سے؟ یعنی شوہر بیوی کے درمیان اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ کبھی شوہر کے کان بھرے جاتے ہیں، کبھی اس کے بھرے جاتے ہیں، ماں کے بھرے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں میں پھوٹ ہی پھوٹ ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں. یہ سب فساد کی قسمیں ہیں. کیونکہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ سکون ہے، اصلاح کے ساتھ سکون ہے، اور فساد کے ساتھ پریشانی ہی پریشانی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، بگاڑ مت پیدا کرو، نہ تعلقات میں نہ گھروں میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو یقیناً اصلاح چاہتے ہیں، ہم نے تو اصل میں ہمارا مقصد نہیں تھا غیبت کرنا، ہم تو اصل میں اصلاح چاہتے تھے، اس لیے بس بات کر دی. یہی بات کر کے بات بتائی جاتی ہے نا دوسرے کی. اسی طرح اور بھی جتنے بھی غلط کام ہیں ان کے پیچھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے فرعون جیسا شخص، اس نے بھی کہا تھا کہ میں تو بس اصلاح چاہتا ہوں، حالانکہ اس سے بڑا مفسد کون تھا. تو بہت دفعہ انسان کو اپنے غلط اعمال کی ریلائزیشن نہیں ہوتی اور وہ غلط چیزوں کو اتنا جسٹیفائی کرتا جاتا ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو بھی اصلاح کہتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، جبکہ نیکی تو وہ ہے جس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر ہو. تو یہاں پر دراصل بنیادی طور پر گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کا
کا بھلا چاہتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور سب سے بڑا فساد کیا ہے کہ انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہو کہ اس کو اپنے غلط کام بھی غلط نہ لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود مفسد ہیں، جو نہ اللہ کی بات خود مانتے ہیں بلکہ جب کوئی دوسرا کچھ کرنے لگے اچھا کام اس کو بھی روک دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور شعور بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. سوچئے اس شخص کی عقل کہاں گئی جو غلط کو صحیح کہے، جو دن کو رات کہے، جس کی نظر میں برائیاں خوبصورت بن گئی ہوں، جو دوسروں کا مذاق اڑا کے ہنسے، دوسروں کے مذاق اڑانے میں خوش ہو. یعنی کئی لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں نا، دوسروں کو رلا کے خوش ہو، دوسروں کو ٹیز کر کے، دوسروں کو ذلیل کر کے، دوسروں کو بدنام کر کے. کچھ لوگوں کے یہ مشغلے ہوتے ہیں. یہی تو اصل فساد ہے. لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں ہم بہت وٹی ہیں، ہم بہت جینیس ہیں، ہم ہر ایک کو رگڑ سکتے ہیں، ہم جس کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہمیں کوئی کو منع کر کے دیکھتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین میں منافقت کی علامت ہے کہ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اللہ کا بندہ، اور اخلاق آپ کا یہ، عمل آپ کا یہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک آپ کا یہ ہے، نمازوں میں سستی ہے، دین دوسروں پہ خرچ کرنے کا پتہ نہیں، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہے. تو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور کسی کا محاسبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ان کا ایمان ہمارے لیے ایکسٹینڈڈ ہے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہہ دیجئے خبردار خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. سفہاء جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو جس کے پاس عقل اور رشد نہ ہو. اور یہاں وہ کس کو بے وقوف سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام کو، کہ وہ ایمان لا کر اپنا نیند آرام بھی قربان کیے ہوئے، اپنے گھر بار بھی قربان کیے ہوئے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں. تو وہ ان کو کیا سمجھتے تھے کہ ایسا ایمان جس میں اتنی قربانیاں یہ ہم نہیں کر سکتے. جو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں الا انہم ہم المفسدون، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. یہ کیوں بے وقوف ہیں؟ ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ کہ وہ اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کل ان کو کیا بھگتنا پڑے گا، اس ساری مسچف کا انجام کیا ہوگا. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی بدتمیزی کی وجہ سے، تو وہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن وہ بھولے ہوئے کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہاں پر شعور کی کمی کی بات کی گئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین شیطان کی جمع ہے. ویسے تو عربی زبان میں ہر سرکش جانور، انسان اور جن، ان تینوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کون کون؟ یعنی جانوروں میں سے جو بدک جائے، انسانوں میں سے جو بہت سرکش ہو جائے، اور اسی طرح جنات میں سے جو سرکش ہو، ان سب کے لیے لفظ شیطان استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے سردار، ان کے بڑے بڑے سرغنہ، یعنی منافقین کے سردار. یعنی جب یہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، اور جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کو بے وقوف بناتے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جب ان کے اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا مستہزئون، ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ہم ایمان نہیں لائے ہوتے. ایسا شخص کون ہوتا ہے جو کہیں کچھ اور کہیں کچھ، دو رخا، ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈ، کہیں کچھ، ایک جگہ ایک فیس شو کرتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. انسان پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو. انتہائی بدترین مقام ہوگا اس کا، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں بہت دیندار بن جاتے ہیں، اور جب دنیا کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ دین ان کے پاس سے بھی گزرا ہے. تو اس لیے اس دو رخے پن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ یستہزئ بہم،
اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، یا مہون بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مذاق اڑائے گا۔ کیسے؟ ان کو مومنوں کے ساتھ ظاہری نور پہلے دیا جائے گا۔ جب مومن حشر کے میدان کے اندھیرے میں چلنا شروع کریں گے اپنے نور میں، تو منافقین کا نور یکا بجھ جائے گا، اور روشنی کے بعد وہ اندھیرے میں حیران پریشان ہو جائیں گے۔ تو امید کے بعد مایوسی کیسی بری چیز، پھر یہ سخت مایوس ہو جائیں گے۔ اور پھر دنیا میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ ہے اللہ کا مذاق، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے، اور کر لو اور کر لو۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگا، پھر وہ دگنا کرتا ہے، پھر دگنا، پھر اور زیادہ اس میں شیر ہو جاتا ہے۔